نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ زید نے سعودی عرب جانے کے لیے اپنے گھر سمیت سامان جو ہے وہ فروخت کیا اور پیسے جو ہیں وہ عمر کو دیے کہ آپ نے مجھے سعودیہ لے کر جانا ہے۔ اب عمر جو ہے وہ خود سعودیہ چلا جاتا ہے، وہاں جا کر اس زید کو اطلاع کرتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے بعد میں تیرے پیسے واپس کر دوں گا، میں تجھے سعودیہ لے کر نہیں جا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا اس زید جس نے اپنے گھر سمیت سامان فروخت کر کے عمر کو پیسے دیے تھے، زید پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ زید نے اب چونکہ قرضہ لینا ہے عمر سے، اس سے پیسے واپس لینے ہیں، اب زید پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آدمی قرضہ لے کر، ادھار لے کر قربانی کر سکتا ہے، اس طرح قربانی کرنی جائز ہے یا نہیں؟ ایک آدمی کا دعویٰ ہے کہ اس طرح قربانی کرنی جائز نہیں، اس لیے کہ اگر وہ قربانی قرضہ لے کر کرتا ہے، اب اس پہ موت آ جاتی ہے، اب اس کے ورثاء جو ہیں وہ قرضہ دینے سے انکار کر دے تو اب کیا ہوگا اس آدمی کا؟ یہ دو سوال ہیں۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ زید نے جو اپنا پورا گھر فروخت کیا تھا اور عمر کو پیسے دیے تھے، عمر نے کہا عید الاضحیٰ کے بعد میں تجھے پیسے واپس کروں گا، تو یہ دین قوی ہے، یعنی قوی امید ہے کہ یہ قرض اس کا واپس ہوگا۔ تو جب یہ دین قوی ہے جس پر بالاتفاق زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اب جب زکوٰۃ فرض ہے تو قربانی بطریق اولا واجب ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ جس سے جانور خرید کر وہ قربانی کر سکے، یا اس کے پاس کوئی زائد چیز سامان نہیں ہے جس کو فروخت کر کے وہ قربانی لے سکے، تو اب اس وقت اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جانور ادھار خرید کر قربانی کرنی جائز ہے، اور قرض جو ہے اگر بالفرض وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ترکے سے ادا کیا جائے گا۔ اگر وارث انکار کریں تو دائن جو ہے، قرض لینے والا جو ہے، جس طرح بھی ممکن ہو ان سے قرض لے سکتا ہے۔